مسیح کے جلالی اور مقدس نام میں سب کو سلام جے مسیح کی۔ میں شکر ادا کرتی ہوں خداوند کی دی ہوئی ہر برکت اور نعمت کا۔ یہ برکتیں ہمیں تب ہی ملتی ہیں جب ہم خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، تو پھر خدا بھی ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے اور ہر کام میں ہمیں سرفرازی عطا کرتا ہے۔ ہماری مشکلات میں بھی وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ میں آپ سب کے ساتھ یوسف کے کردار کے بارے میں بیان کرنا چاہتی ہوں، جس کا ذکر تفصیل سے پیدائش باب 37 سے لے کر باب 50 تک میں ملتا ہے۔ میں جتنی بار بھی یوسف کے کردار کے بارے میں پڑھتی ہوں، مجھے اتنا ہی زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے اور برکت بھی ملتی ہے۔ یوسف خدا کے ساتھ بہت وفادار تھا۔ اسی وفاداری کی وجہ سے خدا نے یوسف کو ہر مشکل سے بچایا اور ایک ایسا اعلیٰ مقام عطا کیا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ یوسف کی زندگی میں جتنی بار آزمائشیں آئیں، اتنی بار ہی اس نے خدا کے خوف کو اپنے دل میں رکھا۔ اور یہ سچ ہے، جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں وفاداری کے ساتھ اور خدا کے خوف میں رہ کر زندگی گزارنی چاہیے، تبھی ہم خدا کی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آمین۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے لیا میں سے پیدا ہوئے اور 2 بیٹے راحل میں سے پیدا ہوئے۔ جو بیٹے راحل میں سے پیدا ہوئے تھے، ان میں سے ایک کا نام یوسف اور دوسرے کا نام بنیامین تھا۔ یعقوب یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا۔ اس کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا باپ یوسف کو ان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ یوسف سے نفرت کرنے لگے اور ٹھیک طور پر یوسف سے بات نہ کرتے تھے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں 2 خواب دیکھے۔ جب یوسف نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو سنائے تو وہ اور زیادہ اس سے حسد کرنے لگے۔ یوسف بہت خوبصورت اور حسین تھا۔ وہ ابھی 17 برس ہی کا تھا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یوسف اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبر اپنے باپ کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن یعقوب نے یوسف سے کہا کہ اپنے بھائیوں کے پاس جا، تیرے بھائی بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور اس کے بھائیوں نے دور سے ہی یوسف کو اپنے پاس آتے دیکھا تو اس کو مارنے کا منصوبہ بنانے لگے، مگر ایک بھائی جس کے دل میں خدا کا ڈر اور خوف تھا، اس نے یوسف کی جان بچائی۔ پھر انہوں نے یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ وہ کنواں خشک تھا۔ اس کے بعد قریب سے ہی ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو انہوں نے یوسف کو اس کنویں سے نکال کر قافلے والوں کے ہاتھ بھیج دیا۔ قافلے والوں نے اسے لے جا کر مصر میں بیچ دیا۔ مصر میں یوسف کے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ اس کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں آئیں، مگر خدا اس کے ساتھ تھا اور وہ بہت کامیاب ہوا۔ یوسف پر زناکاری کا جھوٹا الزام بھی لگایا گیا اور اسے قید خانہ میں ڈال دیا گیا، اور قید خانہ میں بھی خداوند اس کے ساتھ تھا اور خدا نے یوسف کو سرفراز کیا۔ خدا کے روح نے اس کی مدد کی کہ وہ خوابوں کا مطلب سمجھا سکے۔ اس نے مصر کے بادشاہ کے 2 خوابوں کی تعبیر بھی بتائی جو کوئی بھی نہ بتا سکا تھا۔ بادشاہ نے اسے سرفراز کیا اور اپنے بعد اسے دوسرے درجے کا حاکم بنایا۔ خدا نے اسے بہت زیادہ عزت بخشی۔ ملک کنعان اور مصر میں قحط تھا، لیکن یوسف کی عقل مندی کی وجہ سے مصر میں کافی غلہ موجود تھا۔ یعقوب کو جب پتہ چلا کہ مصر میں غلہ ہے، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا
کہ وہ اناج خرید کر لائیں اور کھا کر زندہ رہیں۔ جب یوسف کے بھائی وہاں پر پہنچے تو انہوں نے یوسف کو جھک کر سجدہ کیا۔ انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا، مگر یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر نہ کیا۔ یوسف کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام بنیامین تھا، مگر وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یوسف اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے کا بہت آرزومند تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ اناج نہیں ملے گا۔ دوسری دفعہ مقدس یوسف کے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ وہ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے انہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں اور ابھی 5 سال اور قحط رہے گا، اس لیے تم یہاں ہی آ کر ٹھہرو اور میرے باپ کو بھی لے آؤ۔ یعقوب کو جب یہ خبر ملی کہ یوسف زندہ ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ مصر میں آیا اور وہ سب وہیں رہنے لگے۔ وہاں خدا نے ان کو بہت بڑھایا۔ خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے اور بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ آمین۔ یہ کہانی بہت زیادہ ہمارے لیے سبق آمیز ہے کہ ہم جب خداوند میں اپنے آپ کو اپنی زندگی کو خداوند کی حضوری میں پیش کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وہ کام کریں گے جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، تو پھر خدا ہمارے لیے ہر برائی میں بھی بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ ہر جگہ پر برا کیا، ہر جگہ پر اس کے لیے ایسے منصوبے بنائے جو اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھے، اس کی زندگی کے لیے بہت زیادہ مشکلات لاتے تھے، لیکن خداوند یوسف کو پسند کرتا تھا، کیونکہ یوسف ہمیشہ اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتا تھا۔ اور سب سے اچھی بات جو اس کہانی میں ہے کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، بہت زیادہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے بھائیوں کو معاف کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ تو ان باتوں سے ہی ہم اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ چلنے میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خداوند ہے، اور ہم کبھی بھی اگر ہمارے لیے کوئی برا کر بھی رہا ہے، ہمارے لیے کوئی برا سوچ بھی رہا ہے، تو ہم نے بدلے میں اس کے ساتھ برائی نہیں کرنی، ہم نے اس کے لیے برکت کا باعث بننا ہے، اس کو معاف کرنا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند ہمیشہ معاف کرتا ہے، چاہے کتنے بھی ہم گنہگار کیوں نہ ہوں، کتنا بھی بڑا ہم سے گناہ کیوں نہ ہوا ہو، لیکن جب ہم سچے دل سے اپنے خداوند کے قریب آتے ہیں، خداوند سے معافی مانگتے ہیں، تو ہمارا خدا اسی وقت ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہمارے گزرے گناہوں کو کبھی بھی نہیں یاد کرتا، بلکہ ہمیں ایک نئی زندگی دیتا ہے تاکہ ہم اس نئی زندگی میں اپنے خداوند کو عزت و جلال دیں، اپنے خداوند کے لیے اپنے بدنوں کو استعمال کریں اور اپنی زندگی میں سب سے پہلا درجہ اپنے خداوند کو دیں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں اس زندہ کلام کے لیے۔ اس کلام میں ہمیں ہر بات بہت زیادہ واضح طور پر ہمارے لیے بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم صادق ہیں تو ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن اگر ہم برے کام کرتے ہیں، ہم شریروں کی راہ پر چلتے ہیں، تو تب ہمارے لیے ہلاکت کا راستہ ہے۔ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم نے کون سا راستہ چننا ہے۔ جب ہم سکڑا راستہ چنیں گے تو اس میں ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ بھلے اس زندگی میں ہمارے لیے دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، لیکن جب ہم اپنی ابدی زندگی میں جائیں گے تو وہاں ہمارے لیے سکون ہے، برکت ہے۔ آمین۔
تھینک یو جیسس، میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے مجھے برکت دی، اور میرا ایمان ہے کہ جس نے بھی یہ کلام سنا ہے اس نے آپ کی طرف سے کثرت سے برکت پائی ہے۔